السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو گلدستہ ہے، جو نعتیہ شعر ہے، وہ ایک بہت بڑی قدآور شخصیت کا لکھا ہوا کلام ہے۔ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ کلام آج سے 20-22 سال پہلے میں نے سنا، اور یقین کریں کہ تب سے آج تک اس کلام نے اپنا ایک رنگ جمائے رکھا ہے۔ ہر محفل میں جب بھی اس کلام کو پڑھا گیا، اس کلام سے سننے والوں نے استفادہ حاصل کیا۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ یقیناً آپ میں سے بے شمار احباب نے یہ شعر، اس کلام کا یہ مطلع سن رکھا ہوگا۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی۔ احباب، مقدر کہتے ہیں نصیب کو، اور گدائی کہتے ہیں نوکری کو، چاکری کو، غلامی کو۔ ہم خاص طور پر اس میں جو لفظ مقدر ہے، اس پر تھوڑی گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے یہ پیر صاحب نے اس کلام کے اندر، اس شعر کے اندر جو میسج دیا ہے، اس تک رسائی حاصل کر سکیں۔ ناظرین، ویسے تو دنیاوی معاملات میں ہم کبھی بھی کسی بھی معاملے کو مقدر پہ نہیں چھوڑتے، نصیب پر نہیں چھوڑتے، اور ہم ہمیشہ اس کے اوپر محنت کرتے ہیں، اس کو وقت دیتے ہیں، اس کو ٹائم دیتے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ دنیا کے معاملات کو مقدر پہ چھوڑ دو۔ احباب، اس کے برعکس ہم نے دین کے تمام معاملات الا ماشاء اللہ مقدر پہ چھوڑ رکھے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہیں، ہم ان کے کلمہ پڑھنے والوں میں سے ہیں، تو ہماری بخشش تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ہم نے اس کو مقدر پہ چھوڑ رکھا ہے۔ بے شک وہ رحمت للعالمین ہے، آپ کا تمام جہانوں پر حکم چلتا ہے، اور ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہمارا اس پہ یقین ہے۔ لیکن کیا ہم اپنی طرف سے جتنی کوشش دنیا کے لیے کر رہے ہیں، جتنی تگ و دو، جتنی دوڑ دھوپ ہم دنیا کے کاموں کے لیے کر رہے ہیں، کیا اتنی ہی کوشش ہم دین کے لیے بھی کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے حضور سجدے کیے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے رات کو اٹھ کر مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے حضور توبہ اور استغفار بھی کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی میں کتنی راتیں جاگے ہیں، اور کتنے سجدے ہم نے اللہ کے حضور معافی اور استغفار میں گزارے ہیں؟ کتنی تسبیحات اور کتنی تلاوت قرآن مجید اور کتنے ذکر اذکار ہم نے راتوں کو اٹھ کر کیے ہیں؟ کتنی بار ہم نے اپنے آپ کو وضو سے مزین رکھا ہے، اور کتنی بار ہم نے اپنی زبانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ معطر رکھا ہے؟ اگر سمجھا جائے تو یہ بہت بڑے سوال ہیں جو میں نے عرض کیے ہیں۔ یقیناً میرے سمیت بہت سارے ناقص العمل لوگ ہیں جن کے معاملات دینی اعتبار سے کچھ بہتر نہیں ہیں، اور وہی بات کہ ہم نے ان چیزوں کو مقدر پہ چھوڑ رکھا ہے۔ لیکن ادھر جو بات پیر صاحب نے فرمائی ہے کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی۔ دیکھیں، مقدر، اگر آپ دنیا کے حوالے سے اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں، آپ کا اس چیز پہ یقین ہے کہ مقدر جو ہے وہ خود بنانا پڑتا ہے، قسمت خود بنانی پڑتی ہے، تو دین کے حوالے سے بھی یہ بات اسی طرح ہی ہے کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی۔ اگر مقدر آپ نے جگانا ہے تو محترم سامعین، ہمیں اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہوگا، اس کی بارگاہ میں حاضر رہنا ہوگا،
اس کی مخلوق کے ساتھ اپنے اخلاق بہتر رکھنے ہوں گے، پھر جا کے ہمارا مقدر جاگے گا، پھر ہمیں اس در کی غلامی نصیب ہوگی، اس در کی گدائی نصیب ہوگی، اس در کی نوکری نصیب ہوگی۔ اس کے بعد پھر جو اگلا اس شعر کا حصہ ہے کہ قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، یعنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے ان اعمال کی وجہ سے جو آپ اللہ کے حضور پیش کرتے رہے ہیں، آپ کا رخ وہ گنبد خضرا کی طرف موڑ دے گا، وہ آپ کے گلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا ڈال دے گا۔ وہ حاکم الحاکمین ہے احباب، وہ آپ کو محبت رسول سے مزین فرما دے گا، آپ کا دل زندہ ہو جائے گا، آپ کی روح میں تازگی آ جائے گی، اور آپ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ کسی حد تک اس شعر کی میں ترجمانی کر سکا ہوں۔